پروفیسر مستنیر احمد علوی صاحب، اقامت دین کی انقلابی جدوجہد کے لیے نوجوان نسل حراب الدستہ بن سکتی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہے، انہیں بہت سے مسائل درپیش ہیں، مثلا بے روزگاری اور اس نوعیت کے بعض دیگر مسائل۔ ایسے حالات میں نوجوانوں کو اس عظیم مقصد کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کا طریقہ تو وہی ہوگا، اگر تو ان کے اندر ایمان کی جو حرارت پیدا ہو جائے، اور اگر اقامت دین کی جدوجہد کی فرضیت کا احساس انہیں ہو جائے، تو وہ معاملہ پھر مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ پھر یہ بھوک پیاس چیزیں جو ہے، بلکہ اس میں تو انسان خوش ہوتا ہے بھوکا رہ کر اور پیاس جھیل کر، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو بشارتیں ہوتی ہیں۔ شدید ترین مرحلہ جب آیا ہے غزوہ احزاب کا، تو جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ جبکہ منافقوں نے کہا کہ ہمیں تو دھوکہ دے کے سبز باغ دکھا کے مروا دیا گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، دھوکے دیے ہمیں۔ تو یہ ہے، یہ چیزیں اصل میں یہ ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضور پر نوجوان ایمان لائے تھے تو ایسے بھی تھے جنہیں مادر ذات برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا، مادر ذات برہنہ۔ وہ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، لیکن وہ جس طریقے سے پھر انہوں نے اپنا تن من دھن جینا مرنا اس کام کے لیے وقف کیا، وہ ہمارے لیے مثالیں ہیں۔ لہذا قرآن مجید سے اور خاص طور پر پھر اس کے بعد اضافی طور پر سیرت رسول اور سیر صحابہ کے ذریعے سے ہم وہ جو حالات ہیں ان کے کا جو بھی اثر ہے، دباؤ ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔